اس جملے پہ ہم نے بات ختم کی تھی. ہمیں کی ہمت و جملے کی نیت برصرف قلب و قطع باطن از تعلقات برسوم و عادات مصروف داشت. یعنی وہ اپنی تمام ہمت اور تمام نیت برصرف قلب و قطع باطن از تعلقات برسوم و عادات، قلب پہ اور اپنے باطن کو تعلقات سے قطع کرنے میں مصروف رکھتے تھے. برصرف قلب کا کیا مطلب ہے؟ برصرف قلب و قطع باطن از تعلقات. صرف کا مطلب عربی میں چینج کرنا. اچھا جی جی یعنی کہ قلب کو دنیا سے قلب بالکل کا مطلب یہ ہے جو کہ چینجبل ہوتا ہے. جی 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 موڑنا. غالباً وہ مطلب ہے. جی جی اس لیے صرف نہیں ہوتا، صرف و نحو بالکل. وہ بھی چینجنگ سے ہے. جی 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 بالکل. برصرف قلب و قطع باطن از تعلقات بے رسوم و عادات مصروف داشت. اس میں پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قطع باطن از تعلقات ہے، تو اس تعلقات کے لفظ سے ایک شعر حافظ کا بار بار ذہن میں آتا ہے. اس کا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، اور اس نشست میں بھی جتنا بھی پڑھیں گے زیادہ تر وہ اسی موضوع پہ ہوگا، جس کو آپ حضوری کہہ سکتے ہیں. تو شعر وہ یہ تھا: غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود، غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود، ز ہرچے رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تو یہ تعلق وہاں پہ بھی جی جی، یعنی کہ غلام ہمت آنم، اس کی ہمت کا غلام ہوں کہ زیر چرخ کبود، جو کہ اس چرخ کبود کے نیچے یعنی آسمان کے نیچے، ز ہرچے رنگ تعلق پذیرد آزاد است، جو بھی تعلق کا رنگ قبول کرے اس سے آزاد ہو، اس کی ہمت کا میں غلام ہوں. تو دونوں جگہ پہ تعلق جو ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں قطع باطن از تعلقات برسوم و عادات مصروف داشت. تو اس سے تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ تعلق کا یہاں پہ کیا مطلب ہے. اور یہی والا موضوع جو ہے یہ آگے بھی اس میں آئے گا. پھر آگے لکھتے ہیں: می فرمودند و قسم یاد می کردند کہ ہرگز مارا ہوس بر طلب زیادت و شوق بر تردد و تحصیل اسباب غنا و ثروت دنیا نہ بوده است. یعنی می فرمودند کہا کرتے تھے، وہ قسم یاد می کردند، اور اپنی قسم یاد کرتے تھے کہ ہرگز مارا ہوس بر طلب زیادت و شوق بر تردد و تحصیل اسباب غنا و ثروت دنیا نہ بوده است، کہ مجھے ہرگز دنیا اور دنیاوی اسباب اور مال اور دولت کی ہرگز ہوس یا خواہش نہیں تھی. اگرچہ توجہ قلب بود ہم بے جانب فقر و محبت آن بود. قلب کی توجہ ضرور تھی، ہم بے جانب فقر و محبت آن، فقر کی جانب اور اسی کی محبت کی طرف. و اگر حدیث نفس بود ہم دران خیال بود، اور اگر نفس کی بات بھی ہوتی تو اسی ضمن میں ہوتی، یعنی قلب کی صفائی کے ضمن میں. می فرمودند کہ مرا حیرت آید از جماعی کے برائے خلق کاری بکنند. کہتے تھے کہ مجھے حیرت آتی ہے اس ایک جماعت کی کہ برائے خلق کاری بکنند، جو خلق کے لیے کام کرتے ہیں، تا ایشان را بے نزد شان اعتباری بود. بود کہ برائے خلق کاری بکنند تا ایشان را بے نزد شان اعتباری بود، اس لیے کہ انہیں اس خلق کے نزدیک ان کا اپنا اعتبار بڑھے. ان کے نزدیک بخلق چه کار است، خلق کے ساتھ کیا کام ہے. بخلق چه کار است، کار بخدا است.
یہاں پہ جو انہوں نے لکھا بخلق چے کارس، اس سے ایک امیر خسرو کی غزل ہے، کافی مشہور بھی ہے، اس کا ایک شعر ہے آخری، اس میں بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں. وہ ہے، غزل یوں شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگ من تار گشتے حاجت زنار نیست، اثر بالین من برخیزی نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست، نا خدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش، ما خدا داریم مارا نا خدا درکار نیست. اور پھر یہ آخری جو شعر ہے، یہ جہاں سے انہوں نے لکھا بخلق چے کارست، خلق کے ساتھ کیا کام ہے، تو اس شعر میں ہے خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، کہ خلق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے. آری آری می کنم، ہاں ہاں کرتا ہوں، بخلق مارا کار نیست، خلق کے ساتھ میرا کام نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے لکھا ہے بخلق چے کارست، اس سے یہ شعر یاد آ گیا. کار بخدا است، می فرمودند کہا کرتے تھے، لذت دنیا بے عین ہی مثل لذت احتلام است، کہ در لمحے ای می گزرد و کدورت و کثافت آن باقی می ماند. می فرمودند کہ مرا از ابتلاء 7 سالگی کے آغاز ادراک و شعور است، درد و طلب آن راہ و شوق معرفت اللہ بود. اب یہاں پہ غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ابتلاء 7 سالگی، 7 سال کی عمر کہ آغاز ادراک و شعور است. اب یہ پتہ نہیں کون سا زمانہ ہوگا جس میں 7 سال کی عمر میں آغاز ادراک اور شعور بھی ہو گیا، اور درد اور طلب بھی آ گئی 7 سال کے بچے میں. درد و طلب آن راہ و شوق معرفت اللہ بود، یعنی 7 سال کی عمر سے معرفت اللہ کا شوق دل میں پیدا ہو گیا. وہ تمام عمر در این فکر و ذکر گزرانیدے شدے، اور پھر اس کے بعد باقی تمام عمر جو ہے وہ اسی فکر اور اسی ذکر میں گزر گئی. تو جو 7 سال سے معرفت اللہ کا شوق جس میں پیدا ہو جائے، وہ پھر کہاں پہنچیں گے. می فرمودند چندان چیز از غرائب احوال در ایام مشغولی و مجاہد معینہ افتاده است که اظهار آن منافی ستر و اخفا که لازمہ حال فقر است باشد. می فرمودند کہا کرتے تھے، چندان چیز از غرائب احوال، کچھ چیزیں از غرائب احوال یعنی احوال کی غریب اقسام، غریب یہاں پہ اسٹرینج کی سینس میں، در ایام مشغولی و مجاہدے، مشغول نا وہ اردو میں عجیب و غریب. بالکل 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 یہ وہ والا غریب ہے. در ایام مشغولی و مجاہدے معین افتادے است، یعنی دیکھے گئے، اس طرح کے تجربات ہوئے کہ اظہار آن منافی ستر و اخفا، ایسے تجربات ہوئے کہ جن کا اظہار ستر یعنی کور کرنا، و اخفا کا بھی ویسا ہی مطلب ہے چھپانا، کہ لازمہ حال فقر است باشد، ایسی چیزوں کا تجربہ ہوا کہ جن کا ذکر کرنا ستر اور اخفا کے اصول کے خلاف ہوگا. یعنی اشارہ کریں کہ ان کی ابتدائی حال میں ایسی ایسی بھی چیزیں ہوئی جن کو وہ بتا بھی نہیں سکتے، جن کا اظہار بھی نہیں کر سکتے.
می فرمودند کہ در ابتدائے حال تکلف می کردیم کہ نسبت یادداشت دست می داد. فرماتے تھے کہ ابتدائے حال تکلف میں کردیم، تکلف کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے کہ نسبت یادداشت دست میداد، کہ یادداشت حاضر رہے اور اس کی مدد کریں، یعنی یادداشت کو قوی کرنے کے لیے کام کریں. وَالآن، یہ شروع ابتدائی حال کا منظر ہے کہ محنت کرنی پڑتی تھی، تکلف کرنا پڑتا تھا کہ حضوری میں رہیں. وَالآن، اگر ہزار تکلف نمائیم کہ لمحے ای اذان مانی غفلت پیش آید، شاید کہ صورت نہ بندد. اور اب یہ حال ہے کہ ہزار محنت بھی کروں، ہزار بہانے کروں کہ کسی طرح سے مجھے یہ بات بھول جائے، یعنی خدا کی بات میرے سے حضوری ایک لمحے کے لیے بھی چھٹ جائے. شاید کہ صورت نہ بندد، شاید ایسا ممکن ہی نہ ہو. یعنی اب وہ اس حال پہ پہنچ گئے کہ ایسی صورت ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ابھی آگے بھی جو ہم پڑھیں گے اس میں یہی والا موضوع چلے گا، یہ جو حضوری کی کیفیت ہے کہ ہر وقت خدا کے ساتھ ہونا. اور حضوری کا کیونکہ ذکر ہے آج کی نشست میں، تو ایک اور حافظ شیرازی کا شعر ہے جو ان کی پہلی غزل سے ہی ہے، اور وہ ہے: حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ. حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ. اگر حضوری ہی چاہتے ہو ازو غائب مشو حافظ، اس سے غائب نہ ہو مشو حافظ. متى ما تلك من تحوى دع الدنيا واحملها. یہ اگلی لائن عربی میں ہے. اسی طرح سے اس غزل کا پہلا شعر بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے: الا یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. تو اسی طرح سے اس شعر میں بھی جو کہ مقطع ہے، آخری شعر ہے، اس میں بھی یہ: حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ. اگر اس کی حضوری چاہتے ہو تو اس سے غائب نہ ہو حافظ. متى ما تلك من تحوى دع الدنيا واحملها. متى ما تلك من تحوى، جب اس سے ملاقات ہوتی ہے جس کو تم چاہتے ہو. یہاں پہ بھی اس میں بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ہمارے سے بالکل ہی دور ہوں. متى ما تلك، یا تلک ملاقات جیسے ہوتی ہے، وہ بھی اسی مصدر سے نکلا ہے. من تحوى، اس میں پچھلی کچھ ایک دو نشستوں میں اس کا ذکر گزرتا کہ ہوا یعنی خواہش. متى ما تلك من تحوى، جب اس سے ملاقات ہو جس کی تمہیں خواہش ہو. دع الدنیا، دع الدنیا ایک لفظ اردو میں وداع یعنی خیر آباد کہہ دینا. دع الدنیا، دنیا کو وداع کہہ دو. واحملها، اور ترک کر دو، فراموش کر دو، بھول جاؤ. تو حافظ شیرازی کا یہ شعر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضوری چاہتے ہو تو یہ حضوری کی جو کیفیت ہے یہ تو پوری کی پوری ایک اصطلاح ہے جس کے بہت لیئرز ہیں میننگز کے. تو اس شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضوری چاہتے ہو تو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہ ہو، کیونکہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے جس کی تمہیں ہوا تھی، جس کی تمہیں ہوس تھی، دع الدنیا واحملها، تو دنیا کو وداع کہو اور ترک کر دو. حضوری کی یہ کیفیت شیخ عبدالحق محدث کے والد صاحب میں ہمیں یہ بہت صاف نظر آ رہی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ہزار بہانے بھی کروں تب بھی میرے سے ایک لمحہ بھی خدا کے حضور سے نکلا نہیں جاتا. اچھا، اب مزیدار بات یہ کہ اسی اکاؤنٹ میں جہاں پہ وہ اپنی حضوری اور اپنی روحانی بلندی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی اکاؤنٹ میں اب وہ ہمیں اپنی ابتدائی حالات کے مشکلات کا بھی ذکر کریں گے، اور وہ تقریباً یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں:
می فرمودند کہ وقت ہا در اوائل حال، کچھ وقت اوائل حال میں ایسے تھے، بعضی مشکلات این راہ پیش میں آید، بعض مشکلات اس راہ میں سامنے آئی کہ قریب بے حالت انزہا کے روح میں رسید، کہ میں انزہا کے روح کی حالت کے قریب پہنچ گیا. اور انزہا کا مطلب ہے بے چینی یا انگزائٹی جسے آپ کہیں. وہ وحشت ہا عارض اوقات میں شد، اور خوف عارض اوقات میں شد، یعنی وحشت یا خوف کا مرض ہر وقت مجھ پر لاحق ہو گیا. اتنا کتنا کہ کسی خود را بے کشت، کوئی خود کو ہی مار لے، خودکشی کر لے، اس طرح کے حالات ہو گئے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کی بھی ابتدائی حال میں ایسے حالات گزرے یا ایسی مشکلات گزری جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. بارہا عزم کردے میں شد کہ در چاہی بے افتم، بارہا عزم آن کردے میں شد کہ در چاہی بے یفتم، چاہی یعنی کنواں. بارہا اس کا فیصلہ کیا کہ کنویں میں چھلانگ مار دوں، کہ ازین حالت بعد و غمی خلاص یابم. کہ اس حالت بعد جسے ہم جہاں سے بعد کا لفظ بھی آیا ہے، بعد یعنی دوری کی حالت، فراق، ہجر. یعنی بہت دفعہ اس بات کا عزم کیا کہ کنویں میں چھلانگ مار دوں کہ اس حالت بعد اور غمی سے نجات حاصل ہو. اور یہ ہم جتنے بھی زیادہ تر بڑے بڑے اسپریچول فگرز کی کہانی پڑھتے ہیں، اس میں اس طرح کے حالات لازمی کسی نہ کسی سٹیج پہ آتے ہیں کہ اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے کہ بالکل ہر چیز سے کوئی صورت نہیں نظر آتی. لیکن پھر یہی ہوتا ہے جو اب یہ لکھتے ہیں. امام غزالی کی کہانی میں بھی آپ نے لازماً آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ بھی ایسا حال طاری ہوا تھا جس میں ریڈیکل اسکیپٹسزم طاری ہو گیا تھا. تو لیکن ان کے بھی اب یہ جو سلوشن ان کے ہاں ہوا، یہ سب کے ہاں اسی طرح کا سلوشن ہمیشہ آتا ہے کہ ایک دم سے کچھ روشنی طاری ہوتی ہے، وہ ریزن سے نہیں نکلتا وہ سلوشن. ناگے بے عنایت الہی دری از محبت و معرفت مفتوح می ساختند. ایک دم سے ناگے بے عنایت الہی، خدا کی عنایت سے، دری از محبت و معرفت مفتوح می ساختند، معرفت کا دروازہ کھول دیا گیا. و این حقیر نالائق را بے این نعمت گرامی می نواختند، یعنی نوازا گیا. اور اس حقیر نالائق کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا. پھر کہتے ہیں می فرمودند کہ ہمارا نوافل مستحبات و عزائم کے روندگان این راہ باشد اصلاً نیست. کہتے تھے کہ مجھے وہ نوافل اور وہ مستحبات یعنی پسندیدہ کام، یعنی یہاں پہ روحانی مجاہدے، ایکسرسائزز، وہ سب کام جو اس رستے پر لوگ کرتے ہیں، جو اس یعنی جیسے انہوں نے لکھا وہ عزائم کے روندگان این راہ باشد، جو اس رستے پر چلنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہرگز نہیں تھا. اصلاً نیست، غیر عجز و نیستی و حسرت و ندامت اگر قبول افتد. لیکن کیا تھا ان کے پاس؟ عجز و نیستی و حسرت و ندامت. یہ چاروں الفاظ اردو میں بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں میرے پاس تھی اگر قبول ہو جائیں. اور یہ بات انہوں نے کب کی؟ آگے لکھتے ہیں روزی تقریر مشرب کلندریہ درپیش ایشان کردے شد کہ ایشان را نوافل و مستحبات چندان نہ بود.
کسی محفل میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نوافل اور مستحبات اتنے زیادہ نہیں تھے، تب انہوں نے یہ کہا کہ ہرگز نہیں تھے، بس جو میرے پاس تھا وہ عاجزی، نیستی، ندامت اور حسرت، یہ چیزیں میرے پاس تھی اگر قبول ہوں۔ خلاصہ کار ایشان بعد از ادائے فرائض، تخریب رسوم و عادات بود۔ یعنی القصہ ان کا کام فرائض کی ادائیگی کے بعد تخریب رسوم و عادات بود، یعنی رسوم و عادات کو خراب کرنا، توڑنا۔ یہ پہلے بھی پچھلے نشست میں بھی اسی طرح کے الفاظ میں انہوں نے اپنی اس عادت کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اور اپنی عادات کو، ان عادات کو جو روحانی پرواز میں کوئی obstruction کا کام تھے، ان کو ختم کرنا، اس کام میں مصروف رہتے تھے۔ وَطَيِّبَةِ قلب مع اللہ سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب کو موڑنا، یہ اس کام میں مصروف رہتے تھے۔ فرمودند کہا کرتے تھے ما خود چیزی نیستیم، میں خود کچھ نہیں ہوں، اگر باشیم، اگر ہوں بے این شرب خواہیم بود، اس شرب کی وجہ سے ہوں گا، و نسبت ارادت و انتصاب ایشان بحضرت الیہ قادریہ بود۔ شرب کا یہاں پہ مطلب، شرب کا جیسے مذہب یا مسلک، تو یہاں پہ غالباً ان کی مراد اسی قادریہ سلسلے سے ہے کہ مجھے جو کچھ ملا اسی سے ملا۔ السلاسل دیگر نیز اجازتی و مشربی داشتے بسبب مشغولی باطن، اور بھی سلاسل سے اجازت اور مشرب رکھتے تھے، کس لیے؟ مشغولی باطن کے لیے۔ در آخر بے طریقہ سنیہ نقش بندیہ درست بود، آخر میں طریقہ نقش بندیہ کا انتخاب کیا۔ وہ غالب برحال ایشان مشرب توحید بود، یہ جو مشرب توحید ہے اس کا بہت ذکر آئے گا آگے، یہ ان کے لیے بہت ہی اہم چیز تھی، اور ان پہ جو توحید کا مشرب ہے وہ غالب تھا۔ بالکل، آگے ساری بات ہی توحید کی ہے، ویسے تو پہلے بھی ساری بات توحید کی تھی، لیکن اب ذرا کھلے الفاظ میں۔ می فرمودند کہتے تھے کہ چن مشاہدہ کردے می شود کہ علماً و فضلاً در طلب جاہ و عزت و کثرت اسباب و جمعیت اموال و نزاع و خصومت کے با خلق می افتند، مرا شکرانے آید۔ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ علم اور فضل کی ساتھ طلب جاہ و عزت و کثرت اسباب و جمعیت اموال یعنی مال کا جمع کرنا، و نزاع یعنی لڑائی، خصومت کے بخلق میں افتند، میرا شکرانہ ہے، میں شکر کرتا ہوں ان سب چیزوں کو دیکھ کے، کہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں، کس لیے؟ برآن کے بسیار نہ خواندیم و اکابر نہ شدیم، اس لیے کہ میں نے زیادہ نہیں پڑھا اور میں بڑا آدمی نہیں بنا، اس بات میں شکر کرتا ہوں۔ بارہا بفقیر میں گفتند، بارہا شیخ عبدالحق محدث سے کہا کرتے تھے، یہ تو بہت ہی، اب یہاں پہ یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس کو اپنے دلوں پہ لکھ لینا چاہیے۔ بارہا شیخ عبدالحق محدث سے کہا کرتے تھے، باید کہ با ہیچ کس در بحث علم نزاع نہ کنی، ہمیں چاہیے کہ کسی بھی شخص سے علم کی بحث میں نزاع نہ کرو، لڑائی نہ کرو، وبکلفت نہ رسانی، اور کسی کو پریشانی نہ پہنچاؤ۔ کلفت یعنی پریشانی یا رنج۔
اگر دانی کے حق بجانب دیگر است قبول کنی، اگر تم یہ جان لو کہ حق کسی اور کی طرف ہے تو قبول کر لو، وہ اگر نہ دو سے بار بگو، اگر نہیں تو ایک دو تین دفعہ کہو، وہ اگر قبول نہ کنند، اور اگر پھر بھی قبول نہ کریں تو کہو بگو کہ بندے را چنین معلوم است، کہ اس بندے کو اسی طرح سے پتا ہے، آن نو نیز تواند بود کہ شما می گویید، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ نزاع برا یہ چیز، لڑائی کس لیے؟ می فرمودن اگر شمارا با پیر و استاد خود محبتی و اعتقادی بود، اگر آپ کو اپنے پیر سے یا اپنے استاد سے محبت ہو، درین معنی ب دیگری جنگ نہ کنید، اس وجہ سے کسی اور کے ساتھ جنگ نہ کریں، و تعصب نہ ورزید، اور تعصب نہ کریں، این کار محبت است، آن را کہ محبت نہ باشد چے کار کند، یہ محبت کا کام ہے، جس کو محبت نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ فائدے در اعتقاد محبت اور اتب و ایشان است، فائدہ تو اعتقاد اور محبت اور اتباع، جیسے ہم تبع کسی کے اتباع کرتے، بالکل فالو کرتے۔ تابع دار بھی اسی سے۔ جنگی کے کنی آنس برائی نفس خود است، اگر کسی سے لڑنا ہے تو اپنے آپ سے لڑ لیں، نہ برائی ایشان، نہ ان کے لیے جن سے آپ تعصب رکھتے ہیں یا جن سے آپ کو، بالکل۔ تو میرے خیال سے یہ 4-5 لائنز میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4-5 لائنز اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں، یہی تو تمام مسئلہ ہے ہمارا آج کا۔ یہ تو کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں کہ این کار محبت است، یعنی اس کام میں صرف اور صرف محبت کا کام ہے۔ فائدہ جس چیز کا ہے، بحث آپ اپنی جگہ کرتے رہیں، جتنی مرضی کرنی ہے کریں، لیکن جس چیز کا فائدہ ہوگا وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ تو یہ اب ان کے والد صاحب محبت ایسے ہی، محبت سے بھی کوئی کام نہیں ہے، مطلب ہے جب تک اصلاح نہ ہو بالکل، محبت ویسے مشکل کام ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں میں جملہ جو لکھا کہ جنگی کے کنی جو جنگ کرتے ہو اس برائی نفس خود است، کہ اگر کسی سے جنگ کرنی ہی ہے، اگر مجبوری ہے تو پھر خود سے کر لو۔ یہ بھی کیسی بات ہے کہ بحث اس لیے نہیں کرنی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کو رنج یا پریشانی میں نہ ڈالیں بحث کر کے، اور پھر اگر دانی کے حق و جانب دیگر است قبول کنی، اگر نہ دو سے بار بگو، و اگر قبول نہ کنند بگو کہ بندے را چنین معلوم است۔ اچھا پھر مزید یہ کہ آن نو نیز توانت بود کے شما می گویید، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا بھی نہیں ہے آرگیومنٹ ختم کرنا کہ چلیں جو آپ میرا میرے لیے، آپ کا آپ کے لیے، اس میں وہ فلیکسیبلٹی بھی موجود ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ مجھے یوں ہی معلوم ہے، میں فرمودند کہ طالب این راہ را باید کہ بر کلمات مشائخ اعتقاد کند، اس راہ کے طالب کو چاہیے کہ مشائخ کے کلمات پر اعتقاد رکھے، وہ خود را بزور بر آنہا بندد، اور خود کو ان کلمات پر زور سے باندھ کے رکھے، وہ شک و شبہ را کہ در بازی مسائل ایشان خلجان کند بخود را نہ دہد۔
یعنی زور سے ان کلمات سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے اور شک اور شبہ کہ در بازی مسائل ایشان خلجان کند. خلجان یعنی پریشان کرنا، اضطراب. وہ شک و شبہات جو آپ کو پریشان کریں، بے خود راہ نہ دہد، ان کو خود ہی رستہ نہ دو، ان کو بڑھنے نہ دو، وہ آپ نے خود ہی روکنے. در این راہ اول بی تحاشی درآید، وگرنہ تمام عمر دل خلجان ماند. اس راہ میں شروع میں اول بی تحاشی درآید، وگرنہ تمام عمر دل خلجان ماند. شروع میں بغیر سوال کیے ہر بات کو قبول کرنا، وگرنہ تمام عمر در خلجان ماند، ورنہ تمام عمر اضطراب میں رہو گے. بعد اذان بے اتباع و تقلید اعتقاد کرد. اس کے بعد تبع اور تقلید سے کام لیا جائے. بعد صحبت ذوق و سلامت فطرت البتہ بے مرتبہ تحقیق و یقین میں رسد. ان چیزوں کے بعد اور صحبت ذوق و سلامت فطرت بے شک مرتبہ تحقیق اور یقین پہ پہنچ جاؤ گے. می فرمودند مرا در اوائل حال در کیفیت معنی توحید اور صحت این عقیدے تردد و خلجان بسیار بود. کہتے ہیں کہ مجھے اوائل حال یعنی ان دا بگننگ در کیفیت معنی توحید و صحت این عقیدے تردد و خلجان بسیار بود. توحید کو سمجھنے میں اور اس عقیدے کی صحت میں بہت پریشانیاں تھیں، اور غالباً یہاں پہ توحید کے ساتھ ساتھ کچھ وحدت الوجود کا بھی ذکر ہے جو کہ پوری نشست میں یوں ساتھ چلے گا. بہیچ وجہ راہ بے تحقیق آن نمی بردم. اب ان کی یہ حالت ہوگی کہ شک اور شبہات آ رہے ہیں، تردد و خلجان کی حالت ہے. تردد یعنی ہیزیٹیشن، خلجان یعنی اضطراب. بہیچ وجہ راہ بے تحقیق آن نمی بردم، لیکن پھر بھی کسی بھی وجہ سے میں اس کی تحقیق پہ نہیں نکلا. بخود گفتم، اب خود سے میں نے کہا کہ چندین اولیاء خدا و مشائخ کبار بر این راہ رفتے ہیں. اتنے اولیاء، اتنے مشائخ اس رستے پر چلے ہیں، اگر ایشان غلط کر دیں و بر ضلالت رفتے معاذ اللہ، من چه چیزم کہ من نیز بر ضلالت باشم. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی جب اس طرح کی حالت ہو تو یہ بات، اس بات سے بہت تسلی ملتی ہے کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر اتنے اولیاء اور اتنے مشائخ اور اتنے بڑے بڑے لوگ اس رستے پر چلے ہیں اور اگر وہ سب غلط ہیں تو پھر میں کیا چیز ہوں. یعنی اپنے آپ کو شک اور شبہ کی حالت سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ سے یہ بات کی. عاقبت چنان شد کہ اگر بے 100,000 ہیلے خواہیم کہ خود را شبہ اندازیم ممکن نہ باشد. اور یہ کرتے کراتے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے دلاتے آخر میں یہ حالت ہوئی کہ اگر بے 100,000 ہیلے خواہیم کہ خود را در شبہ اندازیم ممکن نہ باشد، کہ میں 100,000 ٹرکس سے، 100,000 ہیلوں سے خود کو شک یا شبہ میں ڈالوں پھر بھی نہیں ڈلتا.
یہ بھی ایک اتنی مزیدار سی عادت ہے کہ وہ بار بار اس طرح اپنے ساتھ ڈائلاگ میں رہتے ہیں کہ میں خود کو شک میں ڈالوں، یا میں اپنے سے گفتگو، اپنے سے ڈائلاگ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ ٹیسٹ کروں کہ کتنا پکا ہو گیا. تو یعنی کہتے ہیں کہ آخر میں یہ ڈائلاگ اپنے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ 100,000 ہیلے بھی کر دوں تب بھی شک یا شبہ میں نہیں پڑتا تھا. یعنی یقین کی یہ حالت ہو گئی. می فرمودند کہ مارا چن نظر بر شخصی افتد، اول نوری بسیط اجمالی غیر متکیف مشاہدے افتد، بعد از آن تفصیل صورت او و تشخیص آن ملحوظ گردد. کہتے تھے کہ میں جب کسی شخص کو دیکھتا ہوں یا دیکھتا تھا، مجھے سب سے پہلے ایک نور بسیط اجمالی، ایک نور سی نظر آتی تھی. بسیط نور یعنی نور کا کوئی سرفس یا ہیلو جسے کہہ لیں، غیر متکیف، جو یوں عام نظر نہ آ سکے، اس کی کیفیت ظاہر نہ ہو. سب سے پہلے ان کو وہ نظر آتا تھا. بعد از آن تفصیل صورت او و تشخیص آن ملوث گردد، اس کے بعد یہ نظر آتا تھا کہ یہ کون ہے، اس کی صورت کیسی ہے اور اس کی شناخت کیا ہے. یہ جو ان کی ایک روحانی خاصہ تھا، اس کو ایک اس کی مثال دیتے ہیں. یکی از یاران در حالت سفر آخرت بے دیدن ایشان آمد بود. ان کے یاروں میں سے ایک یعنی ان کا ایک دوست در حالت سفر آخرت بے دیدن ایشان آمد بود، ان سے ملاقات کے لیے آیا. بے فرمودن، انہوں نے اس سے کہا، یعنی شیخ عبداللہ کے والد صاحب نے اس شخص سے، اپنے دوست سے کہا، مخدوم میدانی کے مشاہدے کدام است، آپ جانتے ہو کہ مشاہدہ کیا ہے؟ حق را در مظاہر کونیہ چنان بیند کہ صورت را در آئینے. اب یہاں پہ بڑا فلسفی گفتگو شروع کریں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ حالت مشاہدہ کیا ہے. تو خود بتاتے ہیں کہ حالت مشاہدہ وہ ہے کہ حق را در مظاہر کونیہ چنان بیند کہ صورت را در آئینے. یعنی حق کو مظاہر کونیہ، کائنات کے مظاہرات میں یوں دیکھنا جیسے آئینے میں صورت کو دیکھنا، بشرطی کے آئینے از میان برخیزد و ہمان صورت منظور ماند. بشرطی کے آئینہ بیچ میں سے نکل جائے اور پھر بھی ہمان صورت منظور ماند، کہ مشاہدے کی حالت وہ حالت ہے جس میں مظاہرات کونیہ کائنات سے، یعنی بینگ، ہستی، وجود، یعنی وجود کے ہر مظہر میں حق کو یوں دیکھنا جیسے آئینے میں صورت کو. بشرطی کے آئینہ از میان برخیزد و ہمان صورت منظور ماند، بشرطی کے آئینہ بیچ میں سے نکل جائے اور پھر بھی وہی صورت نظر آئے. و این معنی فقرا در اینجا میسر است تا آنجا چه نمایند. اور یہ مشاہدے کی حالت فقیروں کو، فقراء کو اس جگہ میسر ہے، اس جگہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یعنی اس دنیا میں مشاہدے کی یہ حالت ہے، اس طرف جا کے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. چه نمایند، کیا دکھائیں گے. می فرمودند کہ معاملہ طریقت بسیار است کہ مردان و صاحب ہمتان این راہ دارند و اصل کار حقیقت ہمین است کہ ملاحظ معیت حق بجمیع اشیاء اس دست نہ دہد.
کہتے ہیں می فرمودن کہ معاملہ طریقت بسیار است کہ مردان صاحب ہمتان این راہ دارن. طریقت کے رستے بہت سارے ہیں جو مردان اور صاحب ہمتان ان رستوں پر چلتے ہیں. وہ اصل کار حقیقت ہمین است. اصل کام سب طریقوں کا، سب مجاہدوں کا یہ ہے کہ ملاحظہ معیت حق بجمیع اشیاء از دست نہ دہد. یہاں پہ جو اصل کام کیا ہے؟ معیت. یہ جو لفظ ہے جو عربی میں مع یعنی مع اللہ، اللہ کے ساتھ، میم عین مع، اسی کا ناؤن بنایا ہوا ہے. بالکل ودنس. کیا بات ہے. تو سب راہ، سب مسلک، سب طریقت کی اصل حقیقت شیخ عبدالحق محدث کے والد صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ ملاحظہ معیت حق بجمیع اشیاء از دست نہ دہد. اس میں یہ دو باتیں انہوں نے کی ہیں بہت بڑی. ایک یہ کہ ملاحظہ معیت حق بجمیع اشیاء یعنی حق کو ہر چیز میں دیکھنا، حق کی ودنس، یعنی کہ میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں. ابھی میں کوثر صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں بھی مجھے حق کی ودنس نظر آ رہی ہو. یہ مشاہدے کی حالت ہوگی. جی جی. اچھا. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ، جس کے اندر، جس کے بعد، جس سے پہلے میں نے اس طرح کر واہ واہ واہ، حق کو نہ دیکھا. کیا بات ہے. بالکل وہی بات ہے کہ جو انہوں نے لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے معیت، ودنس، اور اس میں ساتھ ہونا کی بھی کانوٹیشن ہے، داخل ہونے کی بھی کانوٹیشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہو گیا، یہ مشاہدے کی یہ حالت ہو کہ ہر چیز میں حق نظر آئے، حق کی معیت بجمیع اشیاء، ہر شے میں وہ حق کی معیت نظر آئے، از دست نہ دہد، ہاتھ سے نہ نکلے. دوسری بات یہ کر دی کہ یہ والی حالت، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اس حالت کو پہنچے، یہ حالت میسر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے نہ نکلے. وہی جیسے آپ فرما رہے ہیں حضرت علی والی بات کہ ایک لمحہ بھی اس کیفیت کے بغیر نہ گزرے کہ مجھے ہر چیز میں وہی نظر آ رہا ہوں. وہ یک دم ازین خیال باز نہ ماند، اور ایک دم بھی اس خیال سے باز نہ رہیں. بالکل. دست درکار و دل و یار، چنان کے گفتے اند، جیسے کہتے ہیں دائم ہمیں جا با ہمیں کس در ہمیں کار، می باش نہفتے چشم دل جانب یار. دائم ہمیں جا با ہمیں کس در ہمیں کار، یہ بھی انہوں نے اس میں بھی وہ کچھ وہی بالکل شاید اس سے متاثر ہوں، یہ بالکل ممکن ہے. دائم ہمیں جا، ہر جگہ، با ہمیں کس، ہر کسی کے ساتھ، در ہمیں کار، ہر کام میں، می باش نہفتے چشم دل جانب یار، اپنے دل کی چشم، اپنے دل کی آنکھ یار کی جانب ہو. بے این طریق کے بداند اوست کہ خود را بے این صورت نموده است و تمثل بے آن فرموده. اس طریقے سے کہ بداند او است کہ خود را بے این صورت نموده است، کہ وہی ہے جو صورت میں نمودار ہو گیا. رویت او را گم نہ باید کرد. بن دلبر شکل جہان آیا، بن دلبر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. واہ واہ واہ. عین وہ عین ثابتہ ہے، ہر صورت میں اس کا عین جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. تو بن دلبر شکل جہان آیا،
بالکل وہی بات. بالکل ایگزیکٹلی. بے شک بالکل. یہ پہلے بھی بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں نا, جیسے ابھی بھی آیا تھا اخفا و ستر کہ ایسے بالکل. ایک پچھلی نشست میں بھی ایک اس طرح کا لفظ گزرا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کے حال کا خاصہ ہے کہ وہ یوں نظر نہ آئیں, اس کے حال یوں صاف نظر نہ آئیں. اور انہی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جب بھی کوئی دنیا کے لوگوں سے, ثروت مندوں سے, تاجروں سے ملا کرتے تھے تو ان پہ یہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے باطن کے کیا حال ہیں. یہ اپنے والد کی بات جی, ابھی کچھ دیر ان کی والدگی کی بات چلے گی. وہ آگے ان کی جو دو باتیں کرتے ہیں وہ مجھے بڑی پسند آئی. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بڑے زندہ تخیل آدمی بھی تھے, یعنی ان کی امیجنیشن جو ہے اور سینس آف ونڈر, جس کی مولانا نے بھی بڑی تعریف کی ہے کہ زیرکی بے فروش و حیرت بے خر, کہ اپنی سیل یور انٹیلیجنس, سیل یور کلیورنیس, زیرکی بے فروش اور حیرتی بے خر, اور حیرت خرید لو. یہ مولانا کا ایک مصرع ہے. تو اس میں جو ان کی حیرت والا پہلو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. تو آگے جا کے وہ دو چیزوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اس چیز پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ قلم سے جو حرف بنتے ہیں, ایک قلم سے تمام حرف بنتے ہیں, اس کو وہ مثال بناتے ہیں وحدت سے کثرت کی. وہ ایگزامپل اسے دیتے ہیں. ایک جملہ میں آپ کو اس کا پڑھ دیتا ہوں اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں. می فرمودن کی حالت کتابت ہم مشاہدہ غریب و تماشائے عجیب دارت. اب یہ اس انسان کا کیسا تخیل ہوگا جس کے لیے جو کام ہم روز کرتے ہیں, ایک پین سے لکھنا, لیکن ان کو اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک پین سے تمام حرف بن رہے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ حالت کتابت ہم مشاہدہ غریب و تماشائے عجیب دارت.